امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امید ہے پاکستان اور بھارت سیز فائر پر قائم رہیں گے۔ دونوں دوستوں کو کہا کہ جھگڑا چھوڑیں، تجارت کریں۔ ریاض میں سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، بولے جنگیں پسند نہیں، دنیا میں امن کی خواہش ہے۔ پاکستان کی مدد سے کالعدم داعش کے عالمی دہشت گرد کو گرفتار کیا، دنیا میں امن کے لیے ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ مزید کہا، سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگی۔ خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد ہی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا اعلان بھی کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 600 ارب ڈالرز کے معاہدے طے پا گئے۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ امریکہ سعودی عرب کو 142 ارب ڈالرز کا دفاعی ساز و سامان اور دیگر سروسز فراہم کرے گا۔ توانائی، دفاع، مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھایا جائے گا۔ خبردار، اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، پاکستان کی بھارت کو وارننگ۔ مودی کا من گھڑت اشتعال انگیز بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارت پہلگام حملے کے بعد بغیر کسی ثبوت پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد بھارت میں بڑھتے فرقہ وارانہ فسادات اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں بے گناہ پاکستانیوں کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا۔ تمام صورتحال کو نارمل قرار دینا بھارت کی بدمعاش ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا برادر پاکستانی قوم کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ۔ صدر ایردوان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف کو سراہا۔ مشورہ دیا کہ اشتعال انگیزی میں نہ پھنسیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم کیا۔ کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے کوشش پر صدر ایردوان کا شکر گزار ہوں۔ پاکستانی پرامن قوم، لیکن ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واشگاف اعلان، کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی۔ مادر وطن کے بہادر سپوتوں نے ملک اور قوم کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، آپریشن بنیان مرصوص سے ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج اور قوم بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہی۔ مارکہ حق میں پاک فوج کے 11 جوان وطن پر قربان ہوئے۔ بھارتی حملوں میں 78 جوان زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ شہید، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ کے شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سر فہرست، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپول ٹیکنیشین فاروق شہداء میں شامل۔ شہید حوالدار محمد نوید کی فیصل آباد میں نماز جنازہ ادا، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل، 10 خواتین اور 27 بچے زخمی ہوئے۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے تحت ٹھوس جوابی کارروائی کی۔ پاکستان نے دشمن کے اہداف کو چن چن کر نشانہ بناتے ہوئے مؤثر انداز میں بدلہ لیا۔ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے لیے بہادری، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی دائمی علامت۔ افواج پاکستان اور پوری قوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ مودی سے لے کر نیچے تک ساری بھارتی قیادت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کرنے لگی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جنگی جنون پر مہر ثبت کر دی۔ ایک سوال کے جواب میں بولے، پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ترجمان کے بیان سے واضح ہو گیا کہ بھارت نے تحقیقات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر 6 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان پر سینکڑوں سپر سونک میزائل اور ملٹری ڈرونز فائر کیے۔ بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज ना आई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी एहलकार पर सिफारती सरगर्मियों के मुनाफी इक़दामात करने का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने डिमार्श पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर के हवाले कर दिया। पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को भी नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया। 24 घंटे में पाकिस्तान से चले जाने का हुक्म। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तफसीलात सामने आ गईं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाहशुदा भारतीय तैयारों के पायलट ज़ख्मी या लापता हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तबाह भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट करनाक के इलाके से बरामद हुई। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में चीनी तैयारे इस्तेमाल करके एशिया में अपनी धाक बिठा दी। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहते हैं कि भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चलाता रहा है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाकर आने वाले वक्तों तक बदनाम होता रहेगा। भारतीय मीडिया ने तो कराची तक को नक्शे से गायब होने की खबर चला दी। पाक बहरिया के जहाज़ हुनैन की ओमान बहरिया के साथ मुश्तरका बहरी मश्क। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों बहरी अफ़वाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाना और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को फ़रोग़ देना था। PNS हुनैन के कमांडिंग अफसर ने रॉयल ओमान नेवी के आला हुक्काम से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडिंग अफसर ने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की तरफ से ओमानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के दौरान ओमान की बंदरगाह पहुंचने पर PNS हुनैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आबी तनाज़ा हल न हुआ तो पाक भारत जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी वजीर ने फ़ोन करके बताया भारत ने जंग बंदी का कहा है। हमने जवाब दिया भारत हमला नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर खत्ते में दिफाई तवाज़न कायम किया। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़े किया भारत ने हमारा पानी रोका तो ऐलान जंग समझेंगे। खत्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। अब दोनों ममालिक को मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना होगा। भारत ऐलान करके भी पाकिस्तान का पानी न रोक सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक है। पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर आलमी सिफारती कोशिशों का नतीजा है। अता तारड़ बोले, कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर की काविशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। नुकसानात सबके सामने हैं। पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। पाकिस्तान में किसी दहशतगर्द गिरोह की कोई महफूज पनाहगाह मौजूद नहीं। मोदी के दिन गिने जा चुके। भारत आलमी दहशतगर्द मुल्क है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत कलअदम तंजीमों को फंडिंग कर रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। भारत के साथ सीज़ फायर हो चुका, आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पहली बार दुनिया ने देखा किसी मुसलमान मुल्क ने इस तरह से अपना लोहा मनवाया। बानी PTI से मुलाकात के बाद अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अल्लाह ने करम नवाजी की, कौम की दुआएं कबूल हुई और हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ।
تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا، اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. 10 مئی کو نواز شریف نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کو بچایا. بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی میڈیا اور مودی کے کارندے اس وقت تکلیف میں ہیں. وہ سمجھتے تھے فلموں کی طرح پاکستان کو شکست دے دیں گے. بھارت نے ابھی ہمارا ٹریلر دیکھا، فلم باقی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری، ندیم افضل چند، شیری رحمان کی پریس کانفرنس. کہا کہ بھارت کو بدترین شکست ہوئی، پاکستان عالمی سطح پر سرخرو ہوا. بھارتی میڈیا نے حقیقت سے ماورا فلمی منظر کھینچا. بلاول بھٹو نے بیانیے کی جنگ کا محاذ سنبھالا. آپریشن بنیانو مرسوس کی کامیابی پر کراچی میں پاک فوج، سندھ رینجرز اور پاکستان کوسٹ گارڈز کی جانب سے نماز شکرانہ ادا کی گئی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی. ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ملیر، حیدرآباد، پنو آکل میں بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے. کور کمانڈر نے آپریشن کے دوران بولاری ایئر بیس پر زخمی ہونے والے ایئر فورس جوان کی عیادت بھی کی. بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم خوش. مظفر آباد میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی زیر قیادت اظہار تشکر ریلی. مرد اور خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک. لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں فتح کا جشن منایا گیا. ملتان میں تاجروں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. چنیوٹ پتوں کی 18,000 کروڑ لال عیسن گوٹ کی جیکوباد میں بھی ریلیاں. فضا پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی. پشاور کے قلعہ بالا حصار کے سامنے سرکاری ملازمین کی پاک فوج کے حق میں ریلی. پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 3 چوک سے قلعہ بالا حصار تک جیپ ریلی نکالی گئی. پنجراب بارڈر پر چینی اور پاکستانی فوجی فتح پر جھومتے رہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا یوم تشکر پر تقریب سے خطاب. کہا ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. وزیر اعظم کی ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. ایف بی آر کے ٹیکس دائرہ کار بڑھانے اور ٹیکس آمدن میں اضافے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ٹیکس چوروں کے معاون افسران اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے گا. عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت دانش سکولز اور یونیورسٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس. ہر دانش سکول میں ڈیجیٹل لائبریری بنانے کی ہدایت. آئی ایم ایف سے $1 ارب قرض کی قسط آج موصول ہو جائے گی. دفاعی ضروریات کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے. بھارت سے کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاک بھارت تناؤ کی صورتحال میں کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں. امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں ممکنہ طور پر شارٹ آرڈر میں پیش رفت ہوگی. بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل کردہ سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے مشن چیف کا دورہ پاکستان 1 ہفتہ تاخیر کا شکار ہو گیا. پاکستان کے دفاع، سالمیت اور تحفظ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے سوشل میڈیا کی جامع مانیٹرنگ شروع کر دی. ذرائع کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیک نیوز پھیلانے والوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے چلنے والے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا آغاز. حکومت پاکستان نے یوٹیوب انتظامیہ کو فہرست فراہم کر دی. یوٹیوب نے احمد نورانی اور وقار ملک کے چینلز پاکستان میں بلاک کر دیے. پی ٹی اے کی ریاست، فوج، عدلیہ اور دیگر قومی اداروں کی کردار کشی پر سخت ایکشن کی وارننگ. پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن معمول پر آ گیا. سعودی عرب سمیت 15 ممالک کی پاکستان کے لیے پروازیں شروع. حج فلائٹ آپریشن بھی تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن. سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان سے آج کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی.
PIA کی بحرین، دوحہ اور مدینہ سے اسلام آباد کی پروازیں لاہور منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت زیر تعمیر سڑکوں، اسٹریٹس اور نکاسی آب کے پروجیکٹس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کاموں کے معیار کا جائزہ لیا اور حکام کو منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز معائنہ کرتے کرتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئیں، خاتون کو گلے لگا لیا اور مختلف سبزیوں کے ریٹ پوچھے۔ خاتون نے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے دکان پر سرکاری نرخ نامہ بھی چیک کیا۔ دبئی کا کیش لیس اکانومی کی طرف سفر، کرپٹو کرنسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ، گورنمنٹ فیس اب کرپٹو کرنسی میں وصول کی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بجلی، گیس، پانی کے بلز ڈیجیٹل کرنسی میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پارکنگ فیس کی ادائیگی بھی کرپٹو میں کی جا سکتی ہے۔ 2026 تک دبئی میں 90% ادائیگیاں ڈیجیٹل کرنسی میں منتقل ہو جائیں گی۔